پہلے پھینٹا کھایا، جیلوں میں گئے اور پھر اسی تنخواہ پہ حکومت میں آ گئے۔ نون لیگ کوئی پارٹی نہیں ہے، اس ملک کی تاریخ کا مکروہ ترین باب ہے، منحوس ترین باب۔ ضیاء الحق کے بارے میں الفاظ ہیں، اس ملک کی تاریخ کے غلیظ ترین، احسان فراموش ترین، محسن کش شخص کے بارے میں انہوں نے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر لوٹ مار کا بازار، پنجاب کے وسائل پہ انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدی، ان کو کانا کیا۔ حکمران خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تم حکمران خاندان کہاں سے ہو گئے یار؟ السلام علیکم ویورز۔ نون لیگ کے جو گورنر ہوتے تھے محمد زبیر، ان سے میری فون پہ ایک آدھ بار بات ہوئی ہے، میں ملا کبھی نہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں اسد عمر، ان سے میری ملاقات ہے، وہ تشریف لائے تھے۔ اچھا خوبصورت فیملی بیک گراؤنڈ، بہت پڑھے لکھے لوگ، ڈیسنٹ لوگ۔ تو بہرحال تازہ ترین جو زبیر صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت آگے گئی تو نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پہلے پھینٹا کھایا، جیلوں میں گئے اور پھر اسی تنخواہ پہ حکومت میں آ گئے۔ یہ کوٹ ان کوٹ، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں۔ میں صرف اتنا اس میں ایڈ کروں گا کہ آئے 100% اگری، یہ بہت لیٹ یہ بات کر رہے ہیں، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کر رہا ہوں۔ بلکہ میں نے تو مثال بھی دی تھی کہ یہ پگھلتا ہوا برف کا بلاک ہے، جون جولائی کے مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا ہے نون لیگ سکون کیس۔ اچھا، زبیر نے مزید کہا کہ 30 سال سویلین بالادستی کی سیاست کی، اب اقتدار کی سیاست اپنا لی۔ نون لیگ نے ایسی سیاست کرنی تھی تو پھر 2018 میں ہی سمجھوتا کر لیتے۔ اب زبیر جیسے پڑھے لکھے آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہم جوؤں کا ایک، نون لیگ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ہینڈ پکڈ صاحب تھے۔ نواز شریف ہوئے اتفاق والے دا منڈا، یہ پنجاب یونیورسٹی میں میرے کزن تھے تاجی، ان کے بہت قریبی دوست تھے مبارک سینما والے، ملک مبارک صاحب کے جو بیٹے بڑے ملک نذیر، ویری کلوز فرینڈس۔ تو وہ ریس کورس سے اپنے گھوڑے بھی منگوا لیتے تھے، اس وقت جیل روڈ پہ ہوتا تھا ریس کورس، میں یونیورسٹی ڈیز کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس پہ وہ رائڈنگ وائڈنگ کیا کرتے، تو یہ بھاگ بھاگ کے فلمیں بنایا کرتے، تو اس طرح۔ تو بل نہ آگا نہ پیچھا، مطلب یہ اب جو مرضی کلیم کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں، کو برف خانے وغیرہ کو پٹھیاں یہ وہ اس طرح کرتے کراتے ادھر۔ جنرل جیلانی نے ان کو گود لیا، اور ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے۔ پھر یہ چونکہ فنکار لوگ تو تھے، گوال منڈی ایک اپنا، وہ انہوں نے پھر نقب لگائی ضیاء الحق تک۔ ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے اس ملک کی تاریخ کا مکروہ ترین باب ہے، منحوس ترین باب، اور اس کے ساتھ ہوا بھی پھر زبردست، اس کا بیٹا رول دیا انہوں نے، یہ احسان فراموش ہے۔ تو بہرحال جو اس نے کیا، یہ کبھی اس کی قبر تک کا راستہ بھول گئے ہوں گے۔ تو جب ضیاء الحق کو حادثے میں مارا گیا، تو مجھے آج بھی یاد ہے، اسحاق خان اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ وہ اپنا نواز شریف، وہ ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں پٹ گیا ہے، وہ چونکہ پٹھان تھے تو پٹ گیا۔ اچھا، پٹ چکنے کے کچھ دیر بعد یہ 2-3 سال برسیوں پہ جاتے رہے، اور تقریریں کیا کرتے تھے، یہ پوری دنیا گواہ ہے، میرے ایج گروپ کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم ضیاء الحق کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ ضیاء الحق کے بارے میں الفاظ ہیں، اس ملک کی تاریخ کے غلیظ ترین، احسان فراموش ترین، محسن کش شخص کے بارے میں بار بار اس آدمی نے۔ اس کے بعد جب پتہ لگا کہ یار ضیاء الحق کا تو سارا کچھ ہی امی ہوائی تھا، بھٹو کے مزار پہ رونقیں بڑھتی چلی گئی۔ مسلسل چند سال میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ سندھ میں کون سا مزار ہے جہاں زیادہ رونقیں تھیں۔ ضیاء الحق جائیں، جا کے کوئی پتہ کر لے، وہ جو مسجد میں اس کو، چونکہ وہاں بھی وہ دھوکہ دے گیا، ڈیڈ باڈی تو اس کی تھی کوئی نہیں، تو خاک ہو گیا تھا بیچارہ، کوئی ایک آدھ کوئی جبڑا ملا، باقی اس کی پیٹیاں پوٹیاں کو بردی ڈال کے انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ یہ ہے پیداوار۔ یہ آئے پھر انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے وہ اتفاق والے دا منڈا ہے، یہ کتوں آ گیا فلانا۔ یہ جو ہمارے سرائکی بیلٹ کے
وڈیرے یا جاگیردار. پھر انہوں نے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر لوٹ مار کا بازار، پنجاب کے وسائل پہ انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدی، ان کو کانا کیا. اندرون شہر اپنا انہوں نے، لاہور شہر میں انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی بنائی. کس طرح؟ ریٹائرمنٹ کی عمر کے پہنچے ہوئے لوگ، پٹواری بھرتی کر لیے، فلانا اندھا دھند. کارپوریشن میں 100 بندہ چاہیے، 5,000 گھسا دیا. میں مثال دے رہا ہوں. اس کے نتیجے میں پورے کا پورا کلچر برباد ہو گیا اس ملک کا. دیکھیں، بدترین آدمی ضیاء الحق، اس نے بھی کبھی بھٹو میں مالی خیانت بددیانتی کا الزام نہیں لگایا. اس خاندان کے سیاست میں آنے کے بعد سیاست کرپٹ ہوئی، اور پولیٹیکل ورکر ایک ادارہ تھا. تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا کچھ قربان کیا اپنا پاکستان کے قیام میں. وہ دایاں بایاں بازو تھے برکس قائد اعظم محمد علی جناح کے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن سیاست میں متعارف کرائی. میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. حسین چوک کے آگے گلزار ہاؤس ہوتا تھا، بے نظیر بھٹو وہاں آیا کرتی تھیں. آئی یوز ٹو بی دیئر آلسو. تو سارے یہ لوگ کہا کرتے تھے بی بی کو روز ریلیکس کریں، اس آدمی نے اتنا پیسہ گھسا دیا ہے اور یہ وہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے کرنا پڑے گا. اس آدمی نے پھر وہ کیا سیاست کے ساتھ جو اللہ معاف کرے کوئی ستیلی ماں اپنے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتی جو ان لوگوں نے سیاست. یہ اب زبیر لے کے بیٹھ گیا ہے تو اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا مزاحمت مفاہمت کرنی ہے. پہلے چوں ہوش نہیں آئی؟ زبیر صاحب پہلے نہیں پتا تھا آگا پیچھا کون ہے. یہ تو اٹس ناٹ ایون این ایجوکیٹڈ فیملی. سچی بات یہ باپ دادا سے وہ 3-4 پشتوں میں ہوتا ہے نا. میرے مرحوم دادا ایک بات کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم یعنی ایفلوئنس اور ایجوکیشن، یہ 3 نسلوں کے بعد دکھائی دینا شروع کرتی. یہ تو مطلب تو یہ پہلے بڑا ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے زبیر صاحب. اب ان کو یہ سارا کچھ یاد آ رہا ہے. پتہ نہیں تھا کہ بندے کی اصل کیا ہے، اوریجن کیا ہے. اس لیے چھوڑیں. بہرحال تو مریم نواز تو کہتی ہیں کہ بھی ہم حکمران خاندان. مینٹالٹی دونوں کی دیکھو. پاکستان کا ہی المیہ ہے. یعنی بھٹو تو کو بات اس طرح کرتا، وہ سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا پشتینی ایک بہرحال ان کا ایک سلسلہ تھا. ان کا جو بھٹو نے اپنے ایک بزرگ کے نام پہ مرتضیٰ بھٹو اپنے بیٹے کا نام رکھا. وہ کمال کا اس کی تاریخ پڑھ کے کبھی دیکھیں. اچھا، لیکن یہ بیمار لوگ ہوتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی بد نصیبی ہے کہ انہیں یہ مینٹالٹی. مثلا بیگم نصرت بھٹو میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، لیکن مجھے جھٹکا لگا جب ایک بار میں نے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ بھٹوز آر بورن ٹو رول. اوئے وہ تو فرعونز آر ناٹ بورن ٹو رول، وہ بھی ختم ہو گیا. نمرود بھی، شداد بھی، روس کے زارس بھی، ایران کے صفویز، ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے آل عثمان، بھٹوز آر بورن ٹو رول. یہ بات نہیں کرنے والی، لیکن ان کے دماغوں میں کو کیڑا ہے. اسی طرح مریم نواز نے کہا تھا جن دنوں ان کا مسئلہ عدالتوں میں چل رہا تھا کہ حکمران خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تم حکمران خاندان کہاں سے ہو گئے یار؟ وہ تو مغل بھی ختم ہو گئے. مغل شہزادیوں نے باورچیوں کے ساتھ شادیاں کی. مغل شہزادے بھکاری بھی رہے. کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا اور حکمران خاندان نہیں ہوتا. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. ورنہ آج بھی فرعون ہوتے، نمرود ہوتا، شداد ہوتا، چنگیز ہوتا، اس کے خاندان ہوتے ہیں. ان کے تیمور کا خاندان ہوتا، الیگزینڈر دی گریٹ کا خاندان ہوتا. یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ان کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا. حکمران خاندان وہ ہمارے اسلاف کا صدیوں پہلے ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہوتا ہے یا وہ اس کا خادم ہوتا ہے. بہرحال